مستی کرنی ہے, دوستی کرنی ہے, ڈیٹنگ ایپس کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. ڈیٹنگ ایپس کا نام سن کے ایک شریف بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا کہ ڈیٹنگ ایپ کیا ہوتی ہے, ڈیٹے مارنا ہوتی ہے. اب اس کھیل کے کھلاڑی کوئی شاطر ہے, کوئی چلاک ہے, کوئی مکار ہے. بہت پیاری پیاری لڑکیوں کی تصاویر ہوتی ہیں, وہ گوری چٹی ہیں, آنکھیں بلی بلی ہیں. ایکچولی ان ڈیٹنگ ایپس کے اوپر میجورٹی کیسز میں گینگز ہیں. ان گینگز میں کچھ پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں. ایک وہ لڑکا جو الون ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, 40 سال عمر ہو گئی, 35 سال عمر ہو گئی, اس کو کیسے نہیں وہ پیاری لڑکی پیاری لگے گی؟ وہ تو کہے گا نا آئی ایم آلسو فرام لاہور. اب جب وہ اس کی تعریفیں کرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے چلو نا کہیں ملتے ہیں. ملنا نہیں ہے, ہاں ملتے ہیں, کیوں نہیں لیکن ملنا؟ ملنا ہے میری پسند کی جگہ پر. ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے سے ایک سرکاری آفیسر ایک 26 سالہ دوشیزہ جس کا نام نور ہے, اس کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, سیٹنگ ہو گئی. مرغا بہت اچھا ہے, آج کا بکرا ستھرا ہے. دوستوں, میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں. تیمینہ صاحبہ, اس ٹائم پر تو سوشل میڈیا جو ہے وہ تو دجالی فتنہ بن گیا ہے. آپ فیس بک پہ چل جائیں, یوٹیوب پر چل جائیں یا انسٹاگرام پہ چل جائیں, آپ کے سامنے کئی ایسے اشتہارات آتے ہیں. مستی کرنی ہے, دوستی کرنی ہے, ڈیٹنگ ایپس کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ڈیٹنگ ایپس کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور ڈیٹنگ ایپس پہ کیسے کیسے اسکیم فراڈ ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں بے شمار ڈیٹنگ ایپس ہیں اور ان ایپس پر بہت سا کام ہو رہا ہے. اب یہ ڈیٹنگ ایپس کا نام سن کے ایک شریف بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا کہ ڈیٹنگ ایپ کیا ہوتی ہے, ڈیٹے مارنا ہوتی ہے. ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ ہم جیسے صحافی جو کرائم شو سے یا کرائم سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں بیٹس میں, تو ایسے الفاظ کا, زنا کا, کوئی ڈیٹ کا, ملاقاتوں کا, کوئی کمروں کا ذکر آتا تھا. لوگ کہتے تھے یار کس طرح کی زبان ہے ان کی, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب ڈیٹنگ ایپ سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ڈیٹنگ ایپ جو ہے یہ کہاں سے آئی, کیا آئی, کیوں آئی اور اس سے کیا ہو رہا ہے. کچھ ڈیٹنگ ایپس چلو مستی کرتے ہیں, یہ جملے لکھے ہوتے ہیں. کچھ پر لکھا ہوتا ہے سیف اینڈ سیکیور پلے گیم. کچھ کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بہت پیاری پیاری لڑکیوں کی تصاویر ہوتی ہیں, وہ تصاویر کرسٹل کلیئر ہیں, گوری چٹی ہیں, آنکھیں بلی بلی ہیں, بال ان کے ڈفرینٹ کلرز کے ہیں. اب لڑکے ان تصاویر کو دیکھ کر 100 نہیں 200% اٹریکٹ ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کون سے لڑکے جن کو گھر سے پراپر ٹائم نہیں ملتا, بیوی سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, فزیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے, یا وہ ٹائم نہیں دے رہی ہے اس کی مرضی کے مطابق, یا جن کی اب تک شادیاں نہیں ہو رہی, سنگل ہیں. اب ڈیٹنگ ایپس ایک نہیں ہے, ہزاروں ہیں. اب فار ایگزامپل ہم ڈیٹنگ ایپ کی بات کریں, ٹینڈر ہے, آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ بار بار آ رہی ہوتی ہے. یس نام سر ایپ ہے. اب ان پر آ کر یہ کیا کرتے ہیں, ان پر آ کر سب سے پہلے تو اپنا بڑا سمپل طریقے سے ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا, اکاؤنٹ بنا لیا, لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی بنا لیا. اب اکاؤنٹ جب بنتا ہے تو اس کی پروفائل پکچر تو اچھی بہترین والی لگانی ہے تاکہ اٹریکشن ہو دیکھنے والے کو, لڑکی کو لڑکے سے, لڑکے کو لڑکی سے. سب سے پیارا لگنا چاہتا ہے ہر شخص یہاں پر. اب وہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی پروفائل پکچر بہت اچھی اچھی سی پیاری پیاری سی لگانی ہے, اور ساتھ میں نیچے کیپشن یہ بھی لگا دینی ہے کہ آئی ایم فرام لاہور, آئی ایم فرام جرمنی, آئی ایم فرام پاکستان, یا آئی ایم فرام فرانس, جو بھی کسی نے وہاں پر لگایا. ایک وہ لڑکا جو الون ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, 40 سال عمر ہو گئی, 35 سال عمر ہو گئی, اس کو کیسے نہیں وہ پیاری لڑکی پیاری لگے گی؟ وہ تو کہے گا نا آئی ایم آلسو فرام لاہور. یہ ونس اگین 14 سے 15 دن کی ایکسرسائز کے بعد وہ اس کو کمپلیٹ جان چکا ہوتا ہے. اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی وہی ہے, اور لڑکے کے لیے سب سے خوبصورت جو ہے وہ لڑکی وہی ہے, یعنی ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگتے. لیکن اس ٹائم پر ڈیٹنگ ایپس کے نام پر اسکیم ہو رہے ہیں. اب اس کھیل کے کھلاڑی کوئی شاطر ہے, کوئی چلاک ہے, کوئی مکار ہے, کوئی چھوٹا کھلاڑی ہے, کچا کہتے ہیں نا, کچی گیم ڈالی ہے اس نے. اب وہ تو صرف لڑکی لڑکی کر کے لڑکا بعض اوقات اٹریکٹ ہو جاتا ہے, جی میں جاؤں گا, ملوں گا اور مل کر واپس آ جاؤں گا, ایک لائف بناؤں گا, پھر یہی سب کچھ ہوگی, پھر گھوموں گا, یہ ڈریم سجاتا ہے. ایکچولی ان ڈیٹنگ ایپس کے اوپر میجورٹی کیسز میں گینگز ہیں. ان گینگز میں کچھ پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں,
ان گینگز میں کچھ وکلا بھی شامل ہیں، ان گینگز میں خوبصورت پیاری پیاری ینگ لڑکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ پیارے کپڑے پہنتی ہے، جب وہ پیاری لکس دیتی ہے، جب اس کو ٹرینڈ کر کے پراپر طریقے سے بٹھایا جاتا ہے کہ ایسے آپ نے اگلے بندے کو ایموشنلی اٹریکٹ کرنا ہے یا ٹریپ کرنا ہے یا ایموشنلی اٹیچ کرنا ہے تو وہ کر لیتی ہے، اور لڑکا بڑے آرام سے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. کیسے؟ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر ایک جو ہمارے FIA نے، جو پولیس نے گینگز پکڑے، اس پر رپورٹس بھی ہیں باقاعدہ، میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. 2024 کی بات ہے. FIA کی ایک رپورٹ ہے جس میں 423 ایسے لوگ تھے جو 1 سال کے اندر ان ڈیٹنگ ایپس کے اوپر رجسٹرڈ ہوئے، اکاؤنٹس بنائے، پروفائل پکچرز بنائی، لوگوں کے ساتھ جا کر مختلف ملاقاتیں، اور آگے کیا کچھ کیا وہ ایک الگ قصہ ہے. ایک لڑکا بیڈ پہ رات کو لیٹ کے بیٹھ کے یوں اسکرول کر رہا ہے موبائل، کرتے بڑی پیاری لڑکی سامنے آ گئی ہے، اس کو ٹک کر کے اپنے ساتھ ایڈ کر لیا، کلک کیا اور ایڈ ہو گئی. ایڈ ہونے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی. اب 2 سے 3 دن کے بعد اگر لڑکی یہ میسج دے گی کہ یو آر ڈفرنٹ فرام ادرس، تم جیسا پہلے کوئی نہیں ملا، اوہ تم تو ہو ہی آسمان سے اترے ہوئے اور تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لڑکا کیسے نہیں پاگل بنے گا؟ لڑکا پاگل بنے گا. بن گیا لڑکا، پاگل بن گیا. لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے بگلا جملہ کیا بولے گی، وہ اسمائل پاس کرے گا، اس کو ایک دلی تسکین ہوگی. انسانی فطرت ہے کہ اس کی تعریف کرو تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے سامنے والا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعریف کو پسند نہیں کرتے. آلموسٹ 80 سال کے بابے کو کہو نا آپ بہت اچھے ہیں تو وہ بھی کہے گا یار یہ کنی سونی کڑی ہے، مینوں کی کہہ رہی ہے. قدرت ہے، فطرت ہے. اب جب وہ اس کی تعریفیں کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے چلو نا کہیں ملتے ہیں. ملنا نہیں ہے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں لیکن ملنا؟ ملنا ہے میری پسند کی جگہ پر جہاں میں کہوں گی. دیکھیں میں ایک لڑکی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی جگہ پہ جاؤں. میں جہاں پہ مینٹلی طور پہ سیکیور یا سیٹسفائڈ فیل کروں گی میں وہاں پہ ملوں گی. مرد کیا کہتا ہے؟ لڑکا میں آدمی ہوں، میرا کیا جانا ہے، چل یہ ایزی ہو جائے میں چلا جاتا ہوں. یہ میں آپ کو ان کی بات بتا رہی ہوں جو سکے چودھری ہوتے ہیں. چلے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے بلایا. اب وہاں پہ جا کے جوس یا ڈرنکس یا فزی ڈرنکس کچھ بھی آرڈر کیا. مینیو آ گیا. دیکھیں جی آپ نے کیا لینا ہے، آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھنا کہ لیڈیز فرسٹ ہوتی. اب وہ دیکھتی ہے اس کے اوپر کاکٹیلز ہیں، اس کے علاوہ اسمودیز بہت زیادہ ہیں. اب وہ تمام آپشنز تو لکھی ہیں لیکن ان کی پرائزز نہیں لکھی. عام بندے کو نہیں پتا اس بات کا. عام بندہ کہتا ہے چلو 2 جوس کر رہی ہے، ٹھیک ہے کرنے دو. کتنے کے ہوں گے؟ کتنے 500,000 کے. کر دیے آرڈر، ویٹر کو دے دیا، ویٹر چلا گیا آرڈر لے کے. تھوڑی دیر کے بعد آرڈر آ جاتا ہے. اب آرڈر جب آتا ہے، ویٹر جب ٹرے میں لا کے رکھتا ہے تو وہ اتنی دیر میں 2-4 باتیں کر چکا ہوتا ہے. یعنی اب وہ اس ماحول سے محظوظ ہو رہا ہے. ماحول کیا ہے؟ پرائیویٹ بوتھ، آگے کرٹن پیارا یا ڈور ہے، کیبنز بنے ہوئے ہیں جس میں پرائیویسی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. باتیں ہو رہی ہیں، لڑکی پسند بھی آئی ہے، 14-15 دن کی گپ شپ ہے، بہت اچھی ہوگی، دنیا کی حسین لڑکا سوچ رہا اسے حور پری ہے. ہم سفر مل گئی ہے، ہم سفر مل گئی، میرے خوابوں کی رانی یہی تھی جو آج مجھے ملی. اور لڑکی ایسا نہیں سوچتی. لڑکی کو پتا ہے کہ مرغا اچھا پھنسا ہے آج، لڑکی ہنی ٹریپ کر رہی ہے. مرغا بہت اچھا ہے آج کا، بکرا ستھرا ہے، اچھا گوشت نکلے گا اس میں سے. کیونکہ اس کو دیکھا ہوتا ہے کہ گاڑی میں کس میں آیا ہے، کیا ڈریسنگ ہے، کیا سلسلہ ہے، کس طرح ہے، موبائل کون سا پکڑا ہے، واچ کون سی پہنی ہوئی، سب سمجھ آتی. اب جناب جب وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آرڈر کیا اور سارے معاملات ہو گئے تو پھر اتنے میں کال آتی ہے، ایک بیل بجتی ہے لڑکی کے موبائل پر، اور وہ فون سن کر یہ کہتی ہے، جو بھی نام ہوتا ہے اس کا، ساجد ہے، ماجد ہے، شہزاد ہے، جو بھی نام ہے، یار مجھے تھوڑا سا ایمرجنسی کام ایک پڑ گیا ہے، ایشو بن گیا ہے، میں تو خود ٹائم گزارنا چاہ رہی تھی لیکن ایک ایشو بن گیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملتے ہیں، تو مجھے بھی جانا ہوگا، کہا اور اٹھ گئے. لڑکے کی لائٹ ہی ڈم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ تو ایک پراپر ٹائمنگ یہاں پہ اسپینڈ کرنے کے لیے، لمبی گپے مارنے کے لیے آیا ہوتا ہے، انجوائمنٹ کے لیے. اب وہ چلے گئی. اس کے بعد جو بل ہے وہ کون ادا کرے گا؟ وہ لڑکا ادا کرے گا جو ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے سے ڈیٹ مارنے آیا ہوا ہے. لیکن ان کیسز کے اندر بل آپ دیکھتی ہیں کتنا آتا ہے؟ بالکل، بل جو آتا ہے وہ کسی کا 70,000، کسی کا 80,000، کسی کا 90,000. کیوں؟ جیسے ہی بل کے لیے ویٹر کو آواز دیتا ہے یا ٹیبل کو ناک کرتا ہے، ویٹر آ جاتا ہے، بل لا دو یار. اوکے ڈن سر، میں لایا. جا کے بل لایا اور لا کے اس کے سامنے رکھا تھا. یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟ 70,000، 80,000، 60,000 کم سے کم. سر یہ والی فلانی ڈرنک تھی، فلانی تھی، یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی، اس کی یہی پرائز ہے. بہت لمبی لمبی باتیں کی ہوتی ہیں. ایکچولی ویٹر بھی اسی گینگ کا حصہ ہے.
ایکچولی کمیشن پر ہوتے ہیں نا, کمیشن پر ہوتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں انکم. 40% جو ہے وہ اس ریسٹورینٹ کا, اس کیفے کا, اور 60% اس گینگ کا جس نے پورا یہ سین بنایا ہوتا ہے. یہ جو گینگ ہوتا ہے اس میں پولیس بھی شامل ہے, 1-2 لوگ ہوتے ہیں, لمبے چوڑے ڈشکرے رکھے ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دینا اتنا بل, بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں دینا سر, آپ نے یوز کیا, آپ دیں گے اس کو. پھر گارڈز آ جاتے ہیں. اتنے میں وہ لمبے چوڑے ڈشکرے, وہ گارڈ, سیکیورٹی, کچھ بھی کہہ لیجئے, ان کو بلا لیا جاتا ہے. وہ آ کے سیدھا کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کا ہاتھ ہی اتنا بھاری ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے یہ کیا ہو گیا بھائی میرے ساتھ. کہتے ہیں نہیں تم نے پیا نہیں ہے بھائی, پیسے دو, ابھی تم پیسے نہیں دے رہے ہو. موبائل کی اسکرین بھی توڑی جاتی ہے, پاکٹ میں موجود پرس بھی نکال لیا جاتا ہے, 2 تھپڑ بھی پڑ جاتے ہیں اور بل پھر دینا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ روتا روتا گھر آتا ہے, اور گھر آ کے رات کو وہ وہی موبائل, وہی پرس, وہی باتیں, وہ چیٹس 15 دن پرانی کھول کے شریف آدمی سن رہا ہوتا ہے. یار یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. کچھ تو ٹراما میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ میں آئندہ کسی غیر عورت کے پاس جاؤں. اور اس پروفائل کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس نے بلاک کر دیا ہوتا ہے. پروفائل کو اوپن کرتے, میں بتاؤں تو صحیح یار یہ ہو گیا تھا میرے بعد تمہارا. اس کو پھر بھی بیچارے کو یقین نہیں آ رہا ہوتا, چونکہ انسان کی نیچر ہے, نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو جب اپنا ایموشنل اٹیچ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں گولی لگنے کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ایموشنل تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے نہیں یہ کیا ہو گیا, میں بتاؤں تو صحیح کدھر گئی. اکاؤنٹ کھولتے ہیں ملتا نہیں ہے, اچھا میں نے صحیح ٹائپ نہیں کیا ہوگا, پھر ٹائپ ہوتا ہے. پر وہ اکاؤنٹ تو تب ملے گا نا جب اس نے آپ کو رکھا ہوگا. اس نے تو آپ کو بلاک کر دیا, ختم ہو گیا قصہ. اب ایک طریقہ واردات یہ ہے ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے سے. اچھا یہ پورا ایک بزنس ہے, پورا اسکیم ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر 10-15 لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں جو اس طرح کی فیک پروفائلز بناتے ہیں. پروفائل بن گئی, اس کے بعد 10-15 لوگ وہ ہیں جو لڑکوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پیسے ان سے منگوائے جاتے ہیں, جیز کیش, ایزی پیسہ کے ذریعے, بٹ کوائن کے ذریعے, منی ٹریل ناؤ. ایک ریڈ ہوئی تھی 2025 میں, کہتے ہیں کہ 4 کروڑ 70 لاکھ جو ہیں اس میں ریکور ہوئے تھے. کوئی 47 کے قریب موبائل فون تھے, 13 لیپ ٹاپ سے. 5 لوگ سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے جیسے کوئی میں کہتی ہوں بہت بہترین انٹرنیشنل فرم کے ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, ایکٹیولی نیٹ کلین. 30 سے 40 فیک اکاؤنٹس بنانے ہیں. اوکے بنا لیے. ان 30-40 فیک اکاؤنٹس کے اوپر بڑی پیاری پیاری پکچرز لگانی ہے, لڑکیوں کی لڑکوں کی بھی. انسٹاگرام سے کسی کو اٹھا کر اے آئی کے ذریعے اسے ماڈیفائی کر کے, اور اس کی اٹھانی ہے جس کی کوئی پتہ لگتا ہے کہ ہاں کوئی اچھی پرسنالٹی ہے, کوئی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے بنا لی. اس کے بعد ونس اگین انہی اکاؤنٹس کے ذریعے سے لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. اب عام بندے کو نہیں پتا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے بیٹھی ہوئی پرسنالٹی اوریجنل ہے یا فیک ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے. لڑکی ہے. اب لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کے لوگوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے بن کر بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے قصے ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکے. اب ہم جب بات کرتے ہیں ونس اگین کہ یہ پھر لوگوں کو معاملات کو کرتے کس طریقے سے ہیں ہینڈل. اب ایک سرکاری آفیسر ہے, سرکاری افسر ہے, وہ کام کرتا ہے, سرکار سے بھی پیسے ہیں, پلے بھی پیسے ہیں, میچور ہو چکا, فائنینشلی طور پر وہ سٹیبل ہے. اس کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے تو عام بندہ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہے. اور ایف آئی اے نے باقاعدہ اس کیس پر خوب کام کیا. ہوتا کیا ہے, ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے سے ایک سرکاری آفیسر, ایک 26 سالہ دوشیزہ جس کا نام نور ہے, اس کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, سیٹنگ ہو گئی. سارا دن سرکار کے کام, دھکے تماشے, ٹینشن. اب اینڈ پر اس نے اس کے ساتھ آ کے ذہنی طور پر ریلیکس فیل کرنا ہے. اب ریلیکس فیل کیسے کرنا ہے, میسیجز کرنے ہیں, وہ اس کو میسج کرے گی, یہ اس کو میسج کرے گا. لڑکی جو ہے وہ ڈیٹنگ ایپ کی لڑکی, آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹھیک لڑکی ہوگی. ڈیٹنگ ایپ کی جو لڑکی ہے وہ کسی نہ کسی گینگ کا حصہ 100% ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ میسج, باتیں, چیٹ کرتے کرتے اس ماحول میں اس آدمی کو لے آتی ہے کہ وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ مجھ پر تم ٹرسٹ کرو. اور ٹرسٹ کرنے کے بعد باتیں ویڈیو کال, اور ویڈیو کال کے بعد باتیں برہنہ تک آ جاتی ہیں. اچھا, اور کہتے ہیں ریکارڈ کر لیتی ہیں لڑکیاں. پہلے سے ریکارڈنگ آن ہوتی ہے, کال پوری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اب تو ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں, آپ ریکارڈنگ لگا لیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیچ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور یہ موبائل, یہ ویڈیو کال, یہ سلسلہ پیچھے ایک کیم الگ سے لگا ہوتا ہے جس کا کرنے والے کو نظر ہی نہیں آ رہا, پتہ ہی نہیں ہوتا, بڑا ایزیلی چیزیں کیپچر ہو جاتی ہیں. اب جب اس کی اس ٹائپ کی ویڈیو, قابل اعتراض ویڈیو کہہ لیتے ہیں, وہ ویڈیو بن گئی. اب اس ویڈیو کو وہ کبھی چاہے گا کہ کسی کو پتہ چلے, کبھی بھی نہیں چاہے گا, کسی قیمت پر نہیں چاہے گا. اب پھر وہ بلیک میل ہوگا. یہاں تک تھا لڑکی کا کام ویڈیو بنانا اور کیپچر کرنا, وہ ہو گیا.
ابھی بھی جناب ڈیٹنگ ایپ پر اس لڑکی کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہائے کتنی اچھی لڑکی تھی, دیکھو جی ویڈیو کال پہ آ گیا, اب یہ مجھ سے فزیکل اور لڑکی تو فری لانسر تھی, فی کال جو ہے وہ 25,000 روپے ویڈیو کال جو ان کی ہے وداؤٹ کلاتھس جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, 25,000 روپے اس کی ایک کال سے وہ کمائے. تو وہ پاگل ہے کہ وہ نوکریاں شوکریاں کرے اور پھر باقی لوگوں کو بھی دینا دلانا. ایک کال کتنے منٹ کی ہوگی؟ 10 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی کال ہوگی. تو 25,000 1 گھنٹے کا جو کمائے گی تو اس کو کیا پرابلم ہے پیسوں کی, اس کو تو ایشو ہی نہیں ہے. لیکن بعد میں گرفتار بھی تو ہوگی. بالکل بعد میں گرفتار ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے. ہم جس آپریشن کی بات کر رہے ہیں اس میں 4 مہینے لگ گئے FIA کو اس پر کام کرتے کرتے, اور پھر وہ لڑکا کیا کرتا تھا جو سرکاری آفیسر تھا, وہ پھر رابطہ کرے, وہ کہے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں, کسی کو پتہ چل گیا نوکری جائے گی, ماں باپ کے سامنے عزت جائے گی, بہن بھائیوں کے سامنے عزت جائے گی. اب وہ لوگ اس سے بہانے سے, چونکہ کسٹمر تو بن چکا, جال میں تو پھنس چکا. اچھا یار ایک کاپی یہاں پہ پڑی ہے 3 لاکھ روپیہ بھیج دو, بھیج دیا, ڈیلیٹ کر دیں گے, اتنے پیسے بھیج دو, ڈیلیٹ کر دیں گے. کچھ عرصہ گزرا, اس کے بعد ونس اگین پھر پوچھ رہی, اچھا ایک کاپی نا اس ہمارے لڑکے کے پاس بھی پڑی تھی, ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ بھی کرا دیتے ہیں, وہ اتنے پیسے مانگتا ہے بھیج دو. کرتے کراتے کتنے پیسے ان کو کھلائے؟ 18 لاکھ روپیہ. 18 لاکھ روپیہ کھلانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اس کی کاپی پڑی ہوئی تھی. تو FIA نے جب اس کو ٹریس کیا, 4 مہینے اس پر کام کیا, اور کام کرنے کے بعد پتا چلا کہ پیچھے لڑکی تھی کون. یہ جو 26 سالہ نور تھی نا, اصل میں یہ 26 سالہ نور نہیں تھی, اصل میں یہ ایک گجرانوالہ کی 19 سال کی لڑکی تھی جس کا کام صرف مرغا پھنسانا ہے, اور مرغا پھنسانے کی قیمت اس کو ملتی تھی 15,000 روپے. اب دیکھیں فیک اکاؤنٹ بنانا ہے ایک بندے نے, آگے ٹریپ کرنا ہے اگلے بندے نے, ویڈیو کال پہ لانا ہے اگلے بندے نے, بعد میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے, یعنی ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اور اس کا بلیک میلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ویڈیو کا کرنا کیا ہے. آپ پکڑ ہی نہیں سکتے, آپ کس کو پکڑیں گے؟ اس لڑکی کو, وہ لڑکی کا وجود ہی نہیں ہوگا. آپ کس کو پکڑیں گے؟ ایپ والوں کو, وہ بلاک کر دیں گے آپ کو. آپ کس کو پکڑیں گے؟ آپ کے ہاتھ سے ایک دفعہ ویڈیو گئی, آپ ویڈیو کال پہ آئے, بس پھر ساری زندگی آپ اس کے یا تو پیسے بھریں گے یا پھر آپ اس کو فیس کر کے سیدھا FIA کے ساتھ تعاون کریں, اپنی جان چھڑائیں. اچھا یہ 1-2 کیسز تو رپورٹ ہو جاتے ہیں, آپ کہہ لیں 20 کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہزاروں ایسے کیسز ہیں رپورٹ ہی نہیں کرتے عزت کی وجہ سے. باہر پتہ چل جائے گا, فیملی کو پتہ چل جائے گا, گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. یہ بات پھر وہی آ گئی ہے کہ ہم عزت کو سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم عزت کو سمجھتے ہیں کہ میری امی اور ابو کو پتہ چل گیا تو میں کسی کو کیا جواب دوں گا, میری بیوی بچوں کو پتہ چل گیا میں کسی کو کیا جواب دوں گا. یہ نہیں سوچتے کہ عزت بےزتی حلال اور حرام میں ہے. جہاں پر آپ نے ساری زندگی سونا ہے جا کے وہ قبر ہے, 2.5 فٹ کی, 3 فٹ کی, 4 فٹ کی, 5 فٹ کی, 6 فٹ کی ہائٹ کے مطابق. وہاں عزت بےزتی کا کوئی تصور نہیں ہوتا, وہاں پر حلال اور حرام کا تصور ہوتا ہے, اور اس کی یقین کریں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کے دور میں جس طرح سے لوگوں کی ذہنیت اور مینٹالٹی بن چکی ہے, کسی کو پتہ نہ چلے میں پیسہ لگاؤں گا, کسی کو پتہ نہ چلے میری زندگی برباد ہو چکی ہے, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. بھائی آپ کی جو زندگی برباد ہوئی ہے نا, آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر لیں. آپ یہ مت کریں کہ آپ کسی کو بتانے کی خاطر جو باقی کی جمع پونجی ہے وہ آپ اس بات پر لگا دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو زندگی آرٹیفیشل گزار رہے ہیں وہ دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہم ریالٹی بیسڈ مسکراہٹ نہیں ہنستے. اچھا میں اپنی اگزامپل رکھتی ہوں, میں میک اپ کر کے روز بیٹھتی ہوں ٹی وی چینل پر, اپنے پروگرام پکار میں, اپنے سوشل میڈیا پر, آپ کے پاس پبلک نیوز آگے پیچھے. کیا یہ بات شور ہے کہ میں میک اپ کر کے بیٹھتی ہوں تو میں بہت خوش ہوں؟ پاسبل نہیں ہے. میں ایک انسان ہوں, کہیں اچھا ٹائم مجھ پر آتا ہے, میں کیا چل رہا ہے کہیں نہ کہیں میرے پر بھی برا ٹائم آتا ہے, چونکہ میں ایک انسان ہوں اور اسی دنیا کا حصہ ہوں. تو میں میک اپ کر کے کیوں بیٹھتی ہوں؟ کیونکہ میری اس طرح سے بیٹھنا مجبوری ہے. کانفیڈنٹلی چیزوں کو دیکھنا میری مہارت ہے, لیکن ان ڈزنٹ مین کہ میرے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہوگا, یا میرے پر کبھی بیماری نہیں آئی ہے, میرے پر کبھی بیڈ لائف نہیں آئی ہے, بیڈ ڈیز نہیں آئے ہیں. سب پر سب کچھ آتا ہے, لیکن میں وہ لڑکی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں آ گیا, اوکے ڈن, اس کو ہضم کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے تو میں تو بھائی ایسے ہی ابھراؤں گی. نہیں نہیں نہیں, نیور ایور. غلط بات غلط ہے, صحیح بات صحیح ہے, صحیح بات کو صحیح کرنا چاہیے, غلط کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں ٹھیک کر پا رہے تو راستہ الگ کر لیں. اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو, آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے.
کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئے, ایک منٹ کیونکہ بلیک میلر جو ہے وہ ایک بار بلیک میل نہیں کرے گا, وہ 10 بار بلیک میل کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسے کیسز آئے ہیں, لڑکی ہو ایون کہ لڑکے ہوں, سوسائڈ تک بات پہنچ جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے سوسائڈس کر لی ہیں, ان میں آدمی نہیں عورتیں بھی شامل ہیں, یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں نا ونس اگین کہ ہائے لڑکی بیچاری کے ساتھ بلیک میلنگ ہو گئی. ایک آپ کو یاد ہے ہم نے قصور کا کیس کیا تھا جس میں نے آپ سے اسپیشلی یہ کہا تھا کہ لڑکے سے جب میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا اپنے بارے میں, فیملی کے بارے, مجھے لگا ہی نہیں قصور ہے یہ. ویڈیو کال پہ لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ صرف لڑکیاں نہیں کرتی, یقین مانے لڑکے بھی کرتے ہیں. فیصل آباد میں ایک بہت بڑے جولر سنار, ان کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ پروگرام پکار کروں, تو میں نے ڈیفینیٹلی, میری ایک عادت ہے کہ کوئی مجھ تک پہنچ جائے تو میں ضرور اس کی بات بھی سنتی ہوں اور جہاں تک ہو سکے حل بھی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے, اللہ مجھے وسیلہ بناتا ہے. آدمی نے سوسائڈ کی تھی, کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی کہیں اور پر سیٹ تھی. کیوں؟ آدمی بزنس میں بیزی ہوتا تھا, ٹھیک ٹھاک لینڈ لاٹ فیملی تھی, اور عورت یہ کہتی تھی کہ مجھے ٹائم دو. اب وہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا, وہ اپنا ٹائم کسی لڑکے سے پورا کر لیتی تھی. یہ بات جب آدمی کو پتہ چلا تو وہ معافیاں مانگے, روئے دھوئے اپنی بیوی کو سمجھائے. میں کہتی ہوں سلوٹ اس کی محبت کو. لڑکی سمجھی نہیں, وہ کوئی نہیں سمجھی, وہ کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے اوکے ڈن. وہ گیا کام پہ, پیچھے سے پھر وہی معاملات. آدمی نے سوسائڈ کر لی. ضمیر ہے نا, اس نے کہا میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میری عورت اور کیسے یہ, اس نے سوسائڈ. صرف عورتیں مظلوم نہیں ہیں بیچاریاں, آدمی بھی کہیں جگہ پہ مظلوم ہے. اور یہ تو ایک قصہ ہے, ایسے کئی قصے ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. عورتیں اپنے بچے نہیں مارتی. یہ ولنشیا میں کیا ہوا, یہ اچرا میں کیا ہوا, بھکر میں کیا ہوا, 6 دن کی بیٹی کو باپ قتل کر رہا ہے. یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہوتا ہے. انسان سے درندہ بنتا ہے نا علی, 2 منٹ لگتے ہیں یا 1 منٹ, آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں یار یہ وہ بندہ ہے, لیکن وہ بندہ وہ نہیں ہوتا. اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا ہوتا ہے. وہ جو پلیٹڈ ہوتی ہے نا اوپر چیزیں, کور ہوتا ہے, وہ کور اتر چکا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر, وہ مرد ہو یا عورت ہو, ہوس ہے, لالچ ہے, بےغیرتی ہے. لیکن دیر آئے درست آئے. چیزیں ہوس لالچ دیر پا نہیں ہوتی, یہ شارٹ کٹ ویز ہیں, اور ان شارٹ کٹ ویز سے آپ کتنا حاصل کر لیں گے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں رکھا تھا, یوں کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ساری جوانی ہے کام کیتا سی. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو پتہ ہے میری نیچر ہے, مجھے بڑی عمر کے لوگ اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں, بزرگ اچھے لگتے ہیں مجھے, کیونکہ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کے جب اپنی کہانیاں کس سے سنائیں گے, دادا سنائے گا, دادی سنائے گی, باپ سنائے گا. یار میں جب بڑا جوان تھا نا, میری دکان تھی تو میں ایسے تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو بچوں آپ لوگ ایسے نہ کرنا, مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, میں بیٹھتی ہوں ان کے پاس. اور پھر جب وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں تو اس سے بڑی بڑی اگزامپلس ملتی ہیں. مجھے اس بات پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اندر بوڑھی روح ہے. ایکچولی ان کی اگزامپلس جو ہیں ان سے آپ کو سیکھنے کو. آج میں بیٹھ جاتی ہوں جا کے 35 سال کے لڑکے کے پاس, کیا ملے گا مجھے؟ وہ مجھے طریقے سکھائے گا ڈیٹنگ ایپ کے, ملاقاتوں کے, فراڈ کے, شارٹ کٹ ویز کے. میں بیٹھ جاتی ہوں 70 سال کے آدمی کے پاس, وہ مجھے بتائے گا پتر انج ہویا سی میری جوانی چ, انج نہ کرنا تسی, کیونکہ حیا آ چکی ہوتی ہے, جوانی کا جوش مر چکا ہوتا ہے, اللہ یاد آیا ہوتا ہے, پتہ ہے اب میں نے مرنا ہی ہے, اب اگلا قدم قبر میں ہی ہے. تو وہ آپ سے صحیح باتیں کرتا ہے, اور پھر اس ٹائم کی جو کی ہوئی باتیں ہیں نا, وہ آپ 10 سال کے سفر کے بعد جو سیکھیں گے اس کے ایک قصے سے سیکھیں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں لڑکا جلدی ٹریپ ہو جاتا ہے یا لڑکیاں جو ہیں انہی کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے, انہی کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں؟ اگر معصوم لڑکا ہے تو وہ جلدی ٹریپ ہوگا, معصوم لڑکی ہے تو وہ جلدی ٹریپ ہوگی. مکار, چلاک, ہوشیار اور لومڑی یہ ٹریپ نہیں ہوتے, یہ ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو. اور یہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں, دونوں ہیں. لڑکے ذرا کچھ زیادہ ہوتے ہیں, اور لڑکیاں چونکہ ایموشنل ذرا جلدی پگھل جاتی ہیں تو وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا ڈیٹنگ ایپ, اور ڈیٹنگ ایپ کے اوپر اس طرح کے اسکیم؟ میں نے جب میٹرک کیا نا تو میں اپنے والد صاحب سے یہ ضد کر رہی تھی کہ میں نے بھی موبائل لینا ہے, بڑے اچھے اچھے موٹرولا کا اس ٹائم موبائل آتا تھا, انسٹا 1 کا بڑا سا اتنا لمبا انٹینے والا, ابا کے پاس وہ تھا. میں نے کہا لوگوں نے کہنا ہے آپ اتنی پرانی ہے. نو پرابلم, جو ایک حقیقت ہے. میں نے کہا جی آپ نے لیا ہے, میں نے بھی لینا ہے. ابو نے کہنا نہیں یار یہ ابھی بہت ایکسپینسو ہے, ابھی آپ نے میٹرک ہی تو کیا. 33,10 8,500 روپے کا مجھے 100 جتن کر کے حاصل ہوا میٹرک کے بعد. میں نے اس کو یوز کیا,
اب میں کیا کرتی تھی, وہ چھوٹو سا تو ہوتا تھا, یہ پکڑا ہوا ہے, سونا ہے تو ایسے لگا کے سونا ہے, بیٹھنا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھنا ہے, چھت پہ جانا ہے, باہر جانا ہے, کمرے میں جانا ہے, وہ ساتھ ہے, وہ نہیں چھوٹا میرے ہاتھ سے. کال آ جاتی تھی نا اگر کسی فرینڈ کی, تو میں ابو کے سامنے بیٹھ کے سنتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ شرم آتی تھی. آئی میں کیسے بات کروں ابو کے سامنے, کیا کہوں میں, ہاں کیسی ہو تم, کیا کر رہی ہو, میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے. آج کے دور میں بچہ یوں موبائل پکڑ کے ماں باپ کو پتہ کیا کہتا ہے, اچھا کھا رہا ہوں نا کھانا. دور بدل گیا ہے, شرم اور حیا کے سکیلز بدل گئے ہیں. آج کل تو ماں باپ کو بھی پیمانے پتہ بدل ہوتا ہے کہ اگر 7 کلاس کا یا میٹرک کا بچہ ہے تو اس کی گرل فرینڈ ہے. گرل فرینڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی اسپیس ہونی چاہیے, اسپیس کی بڑی اسپیس کہاں سے آ گئی بھائی. بچے کو کیا پتا کہ میں نے ننگا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے ایپ کے اوپر. جوان لڑکے ہو رہے ہیں, اب اسپیس آپ دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. اسپیس کسے کہتے ہیں؟ الگ روم ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے الگ روم؟ الگ روم کا کیا مطلب ہے؟ آپ ساری رات اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ لے 12 گھنٹے پورے ہیں تیرے پاس, کر جو کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کا پردہ, اللہ کی باتیں, لڑکا جوان ہو گیا, ماں سے الگ کر دو, اوکے ڈن. لیکن یہ نہیں کہا کہ کمرہ بند کر کے اس کو اسپیس دے دو تاکہ وہ ہر الٹا کام مزے سے سکون سے گھر کے اندر بیٹھ کے کرے. اب یہاں پر لوگ یہ کہیں گے اچھا نہیں گھر نہیں کرے گا تو باہر کر لے گا, ہم نے ٹائم تو دینا ہی ہے. نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو وہ کہیں بھی نہیں کرے گا, آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ ہر جگہ کرے گا. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.